اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، معاذ اللہ. اگر اس طریقے سے آپ جملے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ایک بوڑھی خاتون تھی، ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن ان کا یقین، ان کا بھروسہ اللہ رب العزت پر بہت تگڑا تھا. وہ کوئی کام کیا کرتی تھی، کہتی تھی نا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. مجھے اللہ پر پختہ یقین ہے. جو اللہ پر یقین اپنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑتا. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ اسے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ ادھر زبان سے الفاظ نکالتا ہے، زبان سے بولتا ہے کہ ادھر دعا مانگتا ہے، ادھر اس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں. اللہ پر یقین پختہ رکھیں. تو اس بوڑھی خاتون کا یہ تھا کہ وہ اللہ پر یقین کرتی تھی اور پختہ یقین تھا. وہ کہتی تھی اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اس کی طبیعت خراب ہوئی بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ ایک مشہور حکیم رہا کرتے تھے بغداد شریف کے اندر. اور بغداد شریف وہاں سے اتنی دور تھا کہ اس زمانے میں آپ سمجھ لیں، اس زمانے میں تو فلائٹ بھی چل رہی ہے، پلین کے دوارا لوگ جا رہے ہیں، پلین کے ذریعے سے لوگ جا رہے ہیں انڈیا سے جیسے امریکہ. اب یہ سفر ہو اور پیدل کا سفر ہو تو آپ سمجھیں یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ انڈیا سے پیدل سفر کر کے کوئی امریکہ جائے. یہ کتنا مشکل ہے. اس زمانے میں بغداد شریف بھی اتنی دور تھا کہ وہ پاسبل نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی آ جائے گا، یہاں سے کوئی وہاں تک پیدل چلا جائے گا. اونٹوں کا دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، لیکن یہ غریب بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ غریب تھی. کھانے کے لالے پڑتے تھے تو اونٹ کہاں سے لاتی، گھوڑے کہاں سے لاتی. پھر ضعیف بھی تھی، ایک لڑکی تھی اور یہ تھی دو، بس چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتے تھے. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے پروردگار عالم، اے مولا مجھے یقین ہے کہ بغداد کہ وہ جو مشہور حکیم ہیں وہی ہمارا علاج کریں گے. یہ ہمیں یقین ہے ایک نہ ایک دن ان سے میرا علاج ہوگا. اور کوئی ہوتا تو ایک گھڑی سوچتا کہ یار اتنا لمبا سفر ہے، وہ ڈاکٹر وہ حکیم وہ کیسے آ سکتے ہیں اتنی دور سے. لیکن اس کو اللہ پر یقین تھا اور اسی لیے یہ جب دعا کرتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتی تھی اللہ مجھے اس حکیم کے ذریعے سے مجھے ٹھیک کر دے. جب بھی دعا کرتی تھی تو کہتی تھی یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما دے اور اس حکیم کو ہمارے گھر تک پہنچا دے. یہ اس کی دعا تھی. تو ایسے ہی چلتا رہا، کافی دن گزر گئے، ضعیف ہو چکی تھی اور کافی زیادہ طبیعت بھی خراب تھی. ایک دن بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، رات کا سناٹا تھا، تو کسی نے دروازے پر دستک دی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹایا اس ضعیف ماں نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی دیکھو دروازے پر کوئی آیا ہے. تو بیٹی نے کہا ماں رات کا ٹائم ہے، کیا دروازہ کھول دیں؟ ماں نے کہا بیٹی رات کا ٹائم تو ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر کوئی مسافر ہوئے اور وہ پریشان حال میں ہوئے، بھوکے ہوئے، پیاسے ہوئے اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو اس کا گناہ ہم لوگوں پر جائے گا. ماں نے جب بیٹی سے کہا، بیٹی بھی نیک خاتون تھی، جا کے دروازہ کھولا. دو لوگ اندر آئے. وہ دو لوگ اندر داخل ہوئے. اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم مسافر ہیں، ہم جا رہے تھے اپنے کام سے کہ راستہ بھٹک گئے، رات ہوئی تو گھوڑے بھٹک گئے اور گھوڑوں نے ہمیں لا کر ادھر چھوڑ دیا. اب وہ راستے سے ہی بھاگ گئے ادھر ادھر. اب ہم لوگ مسافر ہیں، گھر کسی کا مل جائے تو ہم وہاں پر آرام کر لیں، اسی لیے ہم لوگ نکلے تھے. تلاش کرتے کرتے آپ کا گھر ملا، اما یہاں پر رات گزار لیں، آپ اجازت دے دیں کہ رات رک جائیں. بوڑھی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگے گا کہ آپ کی مہمان نوازی ہم کریں اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی. تو بیٹی سے کہا کہ بیٹی دوسرے کمرے میں ان کا انتظام کر دو. دوسرے کمرے میں ان کا انتظام کر دیا گیا. بیٹی نے وہاں بستر لگا دیا اور جلدی سے ہی کھانا تیار کیا، پانی پلایا، کھانا کھلایا اور کہا آپ لوگ یہاں آرام کیجیے.
صبح ہوئی، فجر کی اذان ہونے لگی، دونوں اٹھے، وضو بنایا، وضو بنا کے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگے، بوڑھی اماں نے ان دونوں کو بلایا، کہا بیٹو تم تو نیک لگتے ہو، تم نے یہاں نماز بھی ادا کی، بغیر ناشتے کیے مت جاؤ، ناشتہ کر لو۔ بیٹی نے جلدی سے فجر کی نماز ادا کر لی تھی، جلدی سے ناشتہ بنایا اور ان کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد بوڑھی ماں وہ کہنے لگی ان دونوں سے، بیٹو تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اماں بس تھوڑا سا کام پر جا رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو دونوں نکل گئے گھر سے۔ دروازے پر جب پہنچے تو ایک واپس آیا اور آنے کے بعد کہا اماں آپ کی طبیعت کچھ خراب لگتی ہے، کیا مجھے آپ بتائیں گی؟ آپ نے ہماری بہت خدمت کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی طبیعت خراب ہے، کیا معاملہ ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، لیکن میرا یقین اللہ پر بہت پختہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بغداد کا وہ مشہور حکیم میرے گھر ایک دن آئے گا اور میرا علاج کرے گا۔ جب ان دونوں نے یہ سنا تو آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہا اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بغداد کا حکیم ہے اور آپ کے گھر اتنی دور کیسے آئے گا؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹو میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور میرا یقین بہت مضبوط ہے، جس چیز کو ہم شدت سے چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جایا کرتی ہے۔ ہمیں یقین، ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ جب اتنا اس نے کہا تو اس میں سے ایک شخص بولا اماں تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اماں تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہوں، بغداد کا وہی مشہور حکیم ہوں جسے اللہ رب العزت نے تمہارے گھر پہ بھیجا ہے۔ جب اس بوڑھی خاتون نے یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا اماں ہمارے گھوڑے بدک گئے، ہم ایسے ہی نہیں آئے تمہارے گھر، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت نے تمہارا علاج کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اسی لیے ہمارے گھوڑے بدک گئے، ہم راستہ بھٹک گئے، اور بھٹکتے بھٹکتے آئے بھی تو دیکھو کہاں آئے، آپ کے گھر آئے۔ آپ اتنے دنوں سے دعا کرتی ہیں، آج آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ بوڑھی ماں بہت خوش ہو گئی۔ بوڑھی ماں سے انہوں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا علاج ہم کریں گے۔ ان کو کچھ دوائیاں دے دی جو ان کے پاس تھی، اور کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، وہ آپ کی ساری دوائی لے کے آ جائے گا۔ اماں سے اجازت لی، نکل گئے۔ گھر پہنچے تو سارا قصہ بیان کیا۔ گھر والوں کو بالکل عجیب لگا۔ حکیم کا بیٹا اس بوڑھی ماں کو دوا دینے کے لیے چلا گیا۔ اب بوڑھی ماں اس کی طبیعت میں سدھار آ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی حکیم اسی بوڑھی اماں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے اماں ٹھیک ہو؟ وہ کہتی اب تو میں بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو کہا میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا اماں جب میں آپ کے گھر رکا تھا نا، میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا، ایک نظر آپ کی بیٹی پر پڑی تھی، آپ کی بیٹی بہت نیک سیرت ہے، اس نے ہم لوگوں کی بہت خدمت کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ آپ جیسے نیک حکیم، نیک انسان اور میری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کریں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میری بیٹی کے لیے۔ تو اب دونوں کی بات جب ہو گئی، شادی طے ہو گئی، تو اب دونوں کا عقد ہو گیا، دونوں میاں بیوی ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتی تھی کہ وہ حکیم صاحب سے ہی علاج کروائیں گے۔ اب ایسا ہوا، گھوڑے بد کے، راستہ تبدیل ہوا، راستہ بھٹکے اور بھٹکتے بھٹکتے کہاں پہنچ گئے، علاج کیا اور پھر عزت کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لقمان حکیم کا بیٹا کہتا تھا کہ ابا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو حکیم لقمان اسے ایک دن لے جا رہے تھے، جنگل میں اس کو کانٹا لگ گیا۔ جب اس کو کانٹا لگا نا، درد کے مارے چیخنے لگا اور کہا ابا یہ کانٹا نکالو۔ کانٹا نکل نہیں رہا تھا، کانٹا نکالتے نکالتے کافی دیر ہو گئی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر رکے تھے اسی کے سامنے ایک شہر بسا ہوا تھا، پورا شہر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، عذاب آ گیا اس پر۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اب تجھے پتا چلا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے؟ کہا ابا سمجھ آ گیا، اگر یہ آج کانٹا نہیں لگتا میرے تو ہم لوگ تباہ ہو گئے ہوتے، اس لیے کہ کبھی بروں کے ساتھ نیک بھی چلے جاتے ہیں۔